ناظرین، سی ایم پنجاب کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق امان صاحبہ نے پچھلے دنوں اپنا ریزائن پیش کر دیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فردوس عاشق امان صاحبہ، ذرا ان سے بات کرتے ہیں کہ آخر اس کی وجہ کیا ہوئی۔ ویلکم ٹو دی شو بیگم صاحبہ۔ بڑی دیر کی مہربان آتے نہیں، آپ نے بھی بڑی دیر کی، کب سے ہم چاہ رہے تھے کہ آپ ہمارے شو میں تشریف لائیں۔ اوہو، میں نے تو خود کہا تھا مجھے اپنے شو میں بلاؤ۔ یعنی وہ اس دن ٹائمنگز کا کچھ ایسا معاملہ ہو گیا کہ وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پایا، ہمیں خود بڑا رنج رہا کہ ہم آپ کو ریکارڈ نہیں کر سکے۔ نالے انہاں دے شو دے وچ پیڑ کھانے والا بندہ ہی کوئی نہیں سی۔ یہ فضول آدمی کون ہے؟ شیر کریفے انسان کا بچہ، اس کو کوئی بن کے بیٹھے۔ آپ نے مجھے بتایا نہیں، میرے ساتھ نون لیگی بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ معاف کرے، بہت بدتمیز باجی یقین کرو۔ شکر کر میں استعفیٰ دیتا ہے، جب میں وزیر ہوتی تیری بتیسی آؤ پئی ہوں۔ خبردار اگر تم نے شیر کا نعرہ لگایا تو۔ ویسے آپس کی بات ہے، تھوڑا ڈر بھی جاتا۔ تو تیرے کو کون ڈردا ہی؟ اللہ جاندا جڑا تیرے پیچھے نہیں ہون۔ تیرے کیوں ہوندا ہے؟ باجی کا طریقے۔ چل باجی تیرے کو کون ڈردا ہی جڑے تیرے پیچھے نہیں، اسی تے اودے کول ڈر نہیں۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، انسان کی بیک مضبوط ہونی چاہیے۔ جی اے بھٹو انہوں تھلے سٹو۔ 2008 دے نعرے ہون لانڈے ہیں، پاگل تے نہیں ہویا؟ انہیں نعرہ 2008 چ ماریا سی، نکلیا ہن نعرہ کتے پھنسے۔ اچھا بیگم صاحب، آپ کاف لیگ میں تھیں، پھر پیپلز پارٹی میں چلی گئیں، پھر پی ٹی آئی میں آ گئیں، آپ کو نہیں لگتا کچھ جلدی جلدی پارٹیاں بدلی ہیں آپ نے؟ آپ اپنے مشاعرے چھوڑ کے مجھے ہی دیکھتے رہے، میں کہاں آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں۔ رام سے وسیع میرا بات بھی نہ کریں، میں تیرے سارے کنگر کنگر باندھ دیں۔ یہ تے اللہ جاندا وزیر اعلیٰ نال بھی بدید ہو جاندی سی، تسی کی ہو؟ میری آواز تو لگ رہا ہے بات جو مانگتا بھی۔ سنا ہے وزیر اعلیٰ آپ سے ناراض ہو گئے؟ کون سا وزیر اعلیٰ مجھ سے خوش ہے؟ میرے کو تو پتہ نہیں وزیر اعظم کے میں خوش ہے۔ نہیں، اطلاعات یہ ہیں کہ بزدار صاحب کا یہ خیال تھا کہ آپ انہیں سپر سیڈ کر جاتی تھیں، سپر سی ایم بننے کی کوشش کر رہی تھی آپ۔ بزدار بڑا شریف آدمی، اس کو کیا پتا ہو وزیر اعلیٰ کی سیٹ کیا ہوتی۔ اللہ اور کیا؟ یہی تو باتیں ہیں جس کی وجہ سے وہ آپ کے خلاف ہوئے ہیں۔ کون؟ یہ بزدار صاحب۔ آپ چاہتے ہیں بزدار کی بھی شامت آ جائے؟ وہ سی ایم صاحب نے اعتراض ہے کہ 15 منٹ میں ٹی وی تے ہونا، 2 گھنٹے باجی ہوندی ہے۔ تو جس کی زیادہ ریٹنگ ہوئے گی وہی ٹی وی پہ آئے گا نا۔ ایسی سپیچ، ایسی تعلیم، ایسا حسن اور ایسا قصور۔ باجی تو وزیر نہ ہوندی تو مصطفیٰ قریشی ہونا سی۔ میں اگر مصطفیٰ قریشی ہوتی نا، میں نے اس کو پہلے ہی سین میں ٹیک کر دیا۔ فردوس صاحب یہ بتائیے کہ ہم نے آپ کو کرکٹ کھیلتے دیکھا، ہم نے آپ کو باکسنگ کرتے دیکھا، کیا آپ نے یاد کروا دیا؟ یہ بہت کھلے دماغ دے نے، یہ کدی کدی بابیاں نال تاش بھی کھیل لیندے نے۔ ہے نا کوٹ کھان والی گل۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا تھا بچپن میں کون سی کھیل پسند تھی آپ کی؟ میں نے ہر وہ کھیل کھیلا ہے جس سے بندوں کو نفرت ہے۔ یہ تے گھوڑے تے بیٹھ کے نیزے نال قلعہ بھی پٹ لیندے سن۔ ہاں تو فیمنزم کا دور ہے، باقی مرد سارا کچھ کر رہے ہیں تو ہمیں عورتوں کو کیا ہے؟ میں بھی گھوڑے پہ بیٹھ کے نیزہ پٹ سکتی ہوں۔ ہاں ویسے اس میں کیا حرج ہے؟ ایک دن میڈم دا نشانہ خطا ہو گیا، بابا پٹ کے لے گئی۔ تو بابے کو کس نے کہا تھا کہ قلعے پہ بیٹھے؟ اچھا بسی جی سوال تو ہوتے رہیں گے جناب۔ ماشاءاللہ، دن بدن یہ رونقیں چھائی جا رہی ہے۔ خیر نہیں، تو ہے، محبت آپ بس ویسے ہی ہے جیسے الحمدللہ۔ آپ میرے بھائی ہیں، آپ کچھ احتیاط کیا کریں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہو گئے۔ نہیں، بڑی بڑی یا مونچھ رکھیں یا کو ساتھ گارڈ رکھیں۔ آپ کی شاعری تو یقین کریں میں روز اٹھ کے سنتی ہوں، اور خود بھی میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ساتھ کوئی شعر کہوں۔ کون سا شعر آپ کو پسند ہے؟ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اللہ حرام ہے اس بی بی نو کو ذوق ہوئے۔ آرام نہ گل کر، میں تیرا ذوق اور شوق دو میں پاٹ دیں۔ اور ذوق تے ساڈے میاں شہباز شریف صاحب دا تہاڈا شعر قومی اسمبلی چ پڑھیا سی، یاد جے؟ جی جی زندگی اب کے میرا نام نہ شامل کرنا، جی جی۔ گر یہ طے ہے کہ یہی کھیل دوبارہ ہوگا۔ اپنا منہ دیکھو اور شعر دیکھو۔ تم شعر یہ پڑھا کرو، لام لنگ جانی ہے نون نے بھی ضرور کر کے سین ساڑھے ورتے اتحانی نہیں، پے پان دیاں گا آنکھ میں ٹاک تیرا لام لا دیاں گا ہار سگار دیاں گا۔
چین سرو دا بوٹا ہوا لگے تے ڈولدا نہیں ایسے محبوب تے لعنت پاؤ جنوں آواز مارو کو بولدا جی آپا جی کیا بات ہے. اچھا فردوس آپا یہ بتائیے کہ آپ کسی کو بھی کچھ بھی کہہ دیتی ہیں. ہاں یہ میرا حق ہے. ابھی وہ جو اے سی سیالکوٹ تھیں سونیا صدف صاحبہ, ان سے بھی آپ کو لگتا ہے جو گفتگو آپ نے کی وہ کی جانی چاہیے تھی؟ بات بھلا کیا ہے وسیع, یہ جو پبلک ریپرزینٹیٹیو ہیں جو کیا ہے پبلک ریپرزینٹیٹیو. ہاں اصل چلا یہ ہمیشہ میرا ریپرزینٹیٹیو پھنسا ہے. پبلک ریپرزینٹیٹیو. ہاں ریپرزینٹیٹیو. جی اور تسی اپنا عہدہ ویکھو, اپنا منصب ویکھو, تہاڈا بندا بچی نال ظلم کرنا. اچھا یہ شہباز شریف صاحب ہوندے انہوں نے بچی نو ڈی سی کر دینا سی. ویسے میرا خیال ہے اس کو میرے قسم سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا. ایت کی میں دے میدے جلا تمام. بات یہ ہے کہ فردوس آپا جو عوامی نمائندے ہیں آپ جیسے, ان کا احترام, ان کا استحقاق اور ان کی رسپیکٹ سب پر فرض ہے, مگر آپ کا بھی تو فرض ہے نا, جو دیگر شعبے ہیں, بیوروکریسی ہے یا دیگر جو ٹولز ہیں جن کے ذریعے ریاست کام کرتی ہے, ان کی جائز رسپیکٹ کریں. دیکھیں وسیع لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. آپ نے دیکھا تھا سونیا مجھ سے کس طرح بات کر رہی تھی. اتنے اللہ کا شکر ہے کہ بلا میں گڈی چ بھول رہا. اور نہیں تو اسسٹنٹ کمشنر نو چھکا مار دینا سی انہیں. انہیں کیوں ہوندا, انہیں کیوں ہوندا. ہیلو. ویسے باجی فردوس جی بیٹا استعفے تو بعد تہاڈے کسون چوں پاور نہیں رہی ہن. تیرا بہت ہی فٹ ہے. وہ ان کی کسون جو بادام بھر کے مارے. میڈم یہ جہانگیر ترین صاحب کی کال آ رہی ہے. ان کو پہلے خان صاحب کو منائیں, بعد میں بات کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں بہت ضروری بات کرنی ہے. اوہ ہے کدے اسمبلیاں تیری ٹوٹ گئی ہیں. میرا کی ہے, میں تے ہور کسی نہ کسی پارٹی چ ایڈجسٹ ہو جاں گی. شیر کئی پھر اللہ میرے بھرا نو زندگی ڈری جانا ہے, ٹھہر بھی دے جا. اچھا نون لیگ ہے نا بیچارے سچی مچی ڈرے بھرا ہے اپنا. دیکھو جنیاں بھی پارٹیاں نے اپنا وسے ہے تو پاکستان کی پارٹی ہے. جی 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 یہ ہر پارٹی دے بندے نو چپیڑ مارنا چاہتی ہے. میں تیری پارٹی چاہواں نا میں تینوں کٹاں گی ضرور. ویسے مجھے پھر ایک شعر یاد آ گیا. جی کون سا؟ سادہ لباس والے سبھی ماند پڑ گئے. نہیں فردوس صاحب ایسے نہیں ہے, یہ ہے کہ مہنگے لباس والے سبھی مان پڑ گئے. اٹھا نہیں 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 نہیں, آپ جیسے چاہیں پڑھ لیں. مہنگے لباس والے سبھی ماند پڑ گئے. واہ واہ. اچھا اب سادہ کہنا کہ مہنگا کہنا ہے؟ جو آپ کا دل کرے. دیکھیں کچھ سن دی پاؤ. سادہ اور مہنگے لباس والے سبھی ماند پڑ گئے. شاندار تھی سادہ سی ساڑی میں بڑی شاندار تھی. باجی خالہ جی تسی تے مینوں باجی نہ کرو. یہ واحد پولیٹیشین ہے, انہوں نے پھپھا جی انہوں نے باجی کہندے نے. یہ اپنی پارٹی جو جگتا کر دینا ہے کامیاب ہو جائے. آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی؟ جی آپ نے کبھی ساڑی نہیں پہنی؟ ہائے کی یاد کرا دیتا ہی. اچھا وقت کی بات ہے ویسی, جب میں میڈیکل کالج میں ہوتی تھی, فاطمہ جناح میڈیکل کالج, وہاں پہ میں جب ڈاکٹریٹ کی ڈگری کر رہی تھی. ڈاکٹریٹ ہاں ایم بی بی ایس. ہاں ایم بی بی ایس جی ڈاکٹریٹ کہتے ہیں اس کو. تو وہاں پہ میں آپریشن بڑے کیے میں نے. اچھا. ہاں ڈڈواں دے بڑے آپریشن کیے. اور سب تو مزدار گل ہے ڈڈو آپ پھڑ کے لے آندے ہوندے سن. اے بھی اس دوران ڈڈو ہوندا سی. یہ میں آپریشن کر کے پھر نون لیج ایڈجسٹ کیا. میری فزیک صدب جیسی ہوتی تھی, اے پتلی پتنگ. کیا بات. میں نے آپریشن تھیٹر جانا, ساڑی کا پلو میں نے دانتوں میں دبانا. ساڑی پہن کر آپ جاتی تھی آپریشن تھیٹر میں؟ ہاں اس وقت میں بتایا نا صدب جیسی ہوتی تھی بالکل. اور میڈم کا سٹائل مجھے بہت اچھا لگتا ہے. میڈم نور جہاں کا. ہاں ویسے ساڑی میں وہ بھی بہت اچھی لگتی. تو میں آپ کو آپریشن تھیٹر کا بتا رہی تھی. میں نے اتنے ڈڈوؤں کے آپریشن کیے, اتنے ڈڈوؤں کے آپریشن کیے. یہ تو ضروری ہوتا ہے میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے. جب میں آپریشن تھیٹر جاتی تھی نا, ڈڈو مجھے دیکھ کے ہتھیار ڈال دیتے اور مجھے کہتے تھے باجی جو جی آپریشن تو کرنی ہے کوئی بھی نہیں کرتا. ایک ڈڈو تو اس نے 8-9 دفعہ آپریشن کروایا. ایسا کیا تھا آپ کے ہاتھ میں؟ اے میڈم جی نے ڈڈو نو بالکل تکلیف نہیں سی ہون دیندی. کیا مطلب؟ چھری نال نہیں سی کردی, انج کردی سی. ایک ڈڈو کو میں نے انستھیزیا دیا, وہ بے ہوش نہیں ہوا, ٹون ہو گیا. وہ ٹون ہو کے کہنے ساڈی پارٹی چ آਉਣਾ جے. وہ تو انہوں نے پسند ہی گزارن نہیں دیتی. میڈم پیاز الحسن چاند صاحب کا فون آیا. تینوں کیا سی نا اس شوخے دا نمبر بلاک تو لا, یہ وکرے چہرہ دا نصیر الدین شاہ بنے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ وفاق میں تھیں معاون خصوصی برائے اطلاعات, اور پھر ایک طرح سے آپ کی تنزلی ہو گئی, آپ صوبے میں آ گئیں. اب صوبے سے بھی آپ کو ہٹا دیا گیا ہے. بظاہر تو یہی ہے کہ آپ نے خود استعفیٰ دیا, مگر بہرحال کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے
ورنہ آپ کیوں استعفیٰ دیتی؟ جو پاپولر پولیٹیشین ہوتے ہیں ان کو وزارت سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا, واہ, انہوں نے عوام کی خدمت کرنی ہوتی, لیکن مجھے بڑا دکھ ہوا میں نے جو استعفیٰ دیا ہے لوگوں کی باتوں میں آ گئے. لیکن مجھے امید ہے کہ آپ میرے بہن بھائی جو ہے جو میں نے کام کیے ہیں وہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا استعفیٰ قبول نہیں کریں گے. اچھا یہ بتائیے کہ اب آپ کی جگہ مختلف نام ہیں, ان میں ایک مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کا بھی نام ہے کہ ان کو صوبے میں لانا چاہ رہے ہیں. دیکھیں بات والا کیا ہے, اچھے پولیٹیشین اور میٹھا خربوزہ نصیب والوں کو مل, آپ کو اپنے سیاستدانوں کی قدر کرنی چاہیے. اچھا یہ بتائیے اب آپ کی جگہ پھر چوہان صاحب کو بنا دیا ہے, جب بھی بیٹھے چوہان ہی میرے گٹوں گوٹوں میں. تو آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی سازش کر کے آپ کو نکلوایا اس مرتبہ؟ پتہ نہیں سازش وہ کرتا نہیں لیکن اس سے ہو جاتا. یہ جتنے بھی اپنا پولیٹیشین ہے, چاہے میری پارٹی ہے کسی اور پارٹی, میرے تو سارے بھائی ہیں, میں تو سب کی بہت عزت کرتی ہوں. باقی یہ ہے کہ تھوڑا روک دبدبا رکھنا پڑتا ہے. وہ ساڈے لیڈر دی بددعا ملی تینوں تا استعفیٰ دیتا. تیرا لیڈر بد دعا تو اس بات ایک ہی ساتھ. اچھا یہ بتائیے کہ وفاق میں اب سنا ہے کہ آپ کو جو بہبود آبادی کی وزارت ہے یا اسی حوالے سے معاون خصوصی آپ کو بنایا جائے گا. اب دل کرے تو یہ لوگوں نے چپیڑا مار مار کے کبھی ہن بچے پیدا نہیں کر رہے. ویسے آئیڈیا برا نہیں گا, یہی تشدد تیرے پیو سے کیتا ہوں آج جیسے ذلیل نہ ہو رہا.